بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی طور پر کمزور تھے؟ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ آپ نے اتنی غربت میں کیوں زندگی گزاری؟ نبی کریم علیہ السلام قریش کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو پیسے سے پیسہ بنانا جانتا تھا اور بے حساب کماتا تھا، اور معزز تجارت پیشہ خاندان تھا اور کعبہ کا متولہ خاندان تھا۔ آپ کے دادا 100 اونٹ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اس دور میں کسی اور نے شاید ہی کبھی اتنے اونٹوں کا صدقہ کیا ہو۔ چچا ابو طالب مالدار تھے، تبھی فورن بزنس ٹور پر جاتے تھے اور بچوں بھتیجوں کو بھی فورن کے ٹور لگواتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا اور یارانہ بھی مالدار ترین لوگوں میں تھا، جیسے حضرت ابوبکر فورن کے ریشمی کپڑے کے امپورٹر، حضرت عثمان آف شور بزنس۔ اور اگر لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے آتے تھے تو اس کی وجہ بھی مالی حیثیت اور تو نگری تھی، ورنہ کمزور حیثیت شخص کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ عام قاعدہ ہے کہ امانت دار شخص اچھی معاشی حیثیت والا ہوتا ہے، اور آپ کی یہ حیثیت اس قدر معروف تھی کہ کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ شادی ہوئی تو اپنے برابر کے اور قدیم مذہبی خاندان مکہ کی مالدار اور اہم ترین بزنس آئیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک وقت میں ام ہانی سے شادی کی خواہش کی تو جناب ابو طالب جیسے خاندانی انسان نے غالباً اس لیے انکار کر دیا کہ جس کی بیوی خدیجہ جیسی مالدار ہے، اس کے سامنے ام ہانی کہاں ٹھہرتی۔ حضور اعلیٰ درجے کی شہری زندگی گزارتے تھے، اس لیے دیہاتیوں کا ذکر ملتا ہے کہ فلاں دیہاتی لوگ آپ سے ملنے آئے۔ آپ طائف کے سفر میں سرداروں کے پاس گئے تھے، نہ کہ عام لوگوں کے پاس۔ انسان اپنے جیسوں سے ہی ملتا جلتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ سے آپ کا ذاتی تعلق تھا، جس کے پاس مکہ کے مجبور مسلمانوں کو بھیجا، جو پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ بادشاہ سے ذاتی تعلق ٹھیک ٹھاک مالدار شخص کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے بڑے مالداروں عبداللہ بن ابی اور سعد بن عبادہ وغیرہ سے ربط اور کاروبار رہا۔ آس پاس کے رئیسوں سے تعلق اور تحائف کا لین دین بھی تھا، تبھی اس کلاس میں اٹھنا بیٹھنا رہا۔ آپ نے بیسیوں باغوں اور ریوڑوں کے سودے کیے۔ بیٹیاں بیاہی تو مکہ کے رئیس ترین قبیلے بنو امیہ کے رئیس ترین انسان سے کی۔ حضرت خدیجہ فوت ہوئیں تو ان کی ساری دولت بھی مل گئی۔ جتنی شادیاں کی وہ سبھی ٹھیک ٹھاک مالدار عورتیں تھیں اور اپنے اپنے گھر میں کاروبار اور غلام رکھتی تھیں۔ بعض نے تو اپنے غلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیے۔ باغ فدق کی جائیداد قرآن نے آپ کے ذاتی تصرف میں دی تو یہ کوئی انہونی نہ تھی کہ لوگوں کو اس پہ اچنبھا ہوتا۔ فتح مکہ میں مویشیوں سے بھری ہوئی وادی جارانہ صفوان بن امیہ کو دی تو وہ چیخ اٹھا کہ ایسی سخاوت صرف نبی کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنی پہلے ہی پبلک کمیونیکیشن میں اس وقت کی دونوں سپر طاقتوں کے بااختیار ہونے اور ان کی شہزادیوں کے غلام بنانے کا تذکرہ کیا، اور اپنی ضرورت کے لیے ایک پہاڑ سونے اور ایک چاندی کا ہونے کی بات کی، اور یہ ایسی بات نہ تھی کہ لوگ اس پر حیران ہوئے ہوں۔ ایسا بڑا مالی دعویٰ حضرت سلیمان سمیت پہلے کبھی کسی نبی نے نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان معاشی طور پر کمزور ہوتے تو مکہ میں نبوت کے ابتدائی ایام میں ہی قریش کے سردار آپ سے نمٹ لیتے۔ اگر ایک ابو طالب کے سامنے کھڑے ہونے سے سب خاموش ہو جاتے تھے تو وجہ ابو طالب کی معاشی مضبوطی تھی۔ تمام سردار آخر ابو طالب کے گھر آ کر ہی ان کا من ترلا ہی کیوں کرتے تھے کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ تو راہ چلتے بھی جو چاہتے کر کرا سکتے تھے۔ القصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ بہت مالدار تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام اور آپ کے ازواج کے لائف سٹائل کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کھانے کو شاذ و نادر ہی کچھ اچھا میسر ہوتا، تن پہ کپڑے بھی پیوند لگے، اور ہجروں کی چھتیں کھجور کی ٹہنیوں، محلات یا پکے ریمینز کی بنی ہوتی، جن کا ثبوت بھی موجود ہے، ورنہ تو کشادہ گھر ملتے۔ اور آپ کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں میں عمامہ شریف، جبہ اور گھسے ہوئے نالین شریف نہ ہوتے، بلکہ کوئی قیمتی جواہرات سے جڑی ہوئی پوشاک ہوتی، کوئی قیمتی تخت یا برتن ہی ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا مال و دولت کہاں گیا؟ چھپا دیا گیا یا خفیہ تعیش میں استعمال ہوا، کسی خاص کاروبار یا مشن میں لگا دیا گیا؟
ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے JIT بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تمام تر دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوئی، انفاق سبیل اللہ میں بہا دی گئی، غلاموں کو آزاد کرانے اور رفاہی پروجیکٹس میں استعمال ہوئی، جنگوں میں استعمال ہوئی، اور اس زمانے کے مطابق جن ہتھیاروں کی ڈیمانڈ تھی ان سے اپنی حربی طاقت کو بڑھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے لیے فقیری کو چنا اور سخاوت کو اپنایا۔ تاریخ اور قرآن کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات آج کی خواتین کی طرح لگژری کی ڈیمانڈز کرتی تھیں، مگر آپ کے زیر تربیت آپ کے تمام اہل خانہ برزہ و رغبت سادہ زندگی اپنائے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ لوگ تواریخ میں لکھا ہے واقعہ اب ذکر کرنا ہی بھول گئے ہیں کہ جناب عائشہ نے بازوؤں میں سونے کے اتنے بھاری کڑے تھے کہ ہاتھ تھک جاتے تھے، اور ان کا شادی کا جوڑا اس قدر قیمتی اور فیشنیبل تھا کہ مدینہ کی 200 لڑکیوں نے اپنی اپنی شادی میں وہ جوڑا مانگ کر پہنا تھا۔ تو جناب آپ علیہ السلام ایک مالدار اور طاقتور آدمی تھے، اور اس مال اور طاقت کی تقسیم جس طرح آپ نے کی اس کی پوری دنیا شاہد ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے معترف ہیں۔ اور آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں، اللہ کرم کرے گا۔ یہ ایک صریح مغالطہ ہے کہ جسے دانستہ اور دانستہ تاریخ میں گھسیڑا گیا ہے کہ نبی یا نبی کا خاندان معاشی طور پر کمزور تھے یا کسی بھی دور میں کمزور رہے تھے، اور آپ کے قریبی ساتھی ابو بکر، عمر وغیرہ خدا نخواستہ معاشی طور پر بدحال و بےکر لوگ تھے۔ یہ مغالطہ اس لیے بھی بہت گناہ ہو گیا ہے کہ اچھے بھلے اہل علم کو بھی فقر اور مفلسی کا فرق معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے لیکن فقر کو اپنا فخر قرار دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ عوام کی تربیت ایسے کی گئی ہے کہ اس نے صاحب و مال اقتدار کو برا بھلا کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے بھی نبی کو مفلس اور بے عزت دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام فقیر بنانے نہیں بلکہ عزتیں اور مال و متاع جان و چشم دینے آیا تھا، اور نبی کریم و صحابہ اسی مال و عزت کا بے مثال و بے نظیر نمونہ تھے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ غیر مسلم کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مالدار تھے۔ جزاک اللہ۔